بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ 10 رمضان منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے سکون رزق دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو آج 10 رمضان منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، ظہر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان منگل کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب بھی کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج 10 رمضان منگل کے دن سورہ کوثر کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں شام افطاری کے وقت سورہ کوثر جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ باوضو مسئلے پر بیٹھنا ہے۔ 10 رمضان منگل کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہر کوئی رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، رات نماز تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کی ذات اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہر نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہوتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیاں لوٹنے کا، خزانے لوٹنے کا، کامیابیاں لوٹنے کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل بہت ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنا یا کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں ہے، ہر چیز کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریم پڑھتا ہے، تو رب کریم کی ذات ایسے نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ یا اللہ یا کریم سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو سب کی سب نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگدستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے؟
الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم کے سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور رب کا شکر ادا کرنے والا اتنا پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے خزانوں سے بھر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے، جو باتیں بتانے والی تھیں وہ سب بتا دیں، اور اس وظیفے کو کب اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 10 رمضان المبارک منگل کے روز یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، ایک سال میں ایک بار آتا ہے، بڑا مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ بندہ جو 10 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے، ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمتیں چمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں، ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں، ہم لوگ کو خوف ختم ہو گیا ہے، ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، جب تک دل کو سکون نہ ملے معافی مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالح اولاد سے نوازے۔ اور محترم ناظرین، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔